اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک اعمال کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، افسوس کرتے ہوئے۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے یقیناً ہم اسے مٹا کر صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک کہف غار اور رقیم کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یاد کیجئے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا کئی سال تک، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ اختلاف کرنے والے ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ ہم آپ سے ان کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کی پوجا نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تب تو ہم خلاف حق بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ اور اے مخاطب، تم ان کو دیکھتے تو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں طرف کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہارے اندر ان کا رعب چھا جاتا۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصے ٹھہرے ہو، لہذا تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف، لہذا وہ دیکھے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ نرم رویہ اختیار کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح
ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کچھ شک نہیں۔ جب وہ بستی والے ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے۔ آخرکار جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بغیر علم اندازے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ پس آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کریں، اور کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور فرمائیں امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا علم اسی کو ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، کہیں لوگ گمان نہ کریں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور اس شخص کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کتنا برا پانی ہے، کتنی بری آرام گاہ ہے جہنم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنی ہی اچھی آرام گاہ ہے جنت۔ اور آپ ان کے لیے 2 افراد کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان کھیتی اگا دی۔ دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس کو خوب پھل ملا تھا۔ تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور نفری یعنی تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس کیا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر واپسی کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ایک قطرے سے، پھر تمہیں صحیح سلامت انسان بنا دیا؟ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے،
اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے، پھر تم اسے کسی طرح حاصل نہ کر سکو، اور اس کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں ثابت ہوا کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہ ثواب دینے میں بہتر ہے، اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل فرمایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے تو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، بلکہ تم نے تو یہ خیال کیا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے بیان فرمائی ہیں ہر قسم کی مثالیں، اور انسان جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ انہیں بھی پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری آیات اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا سب کو مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، اور جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اسے بھول جائے،
بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کو پکڑنے لگے ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو بہت جلدی ان پر عذاب بھیج دے، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، میں اپنا سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں۔ تو جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، پھر اس مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارے پاس ہمارا کھانا لاؤ، یقیناً اس سفر سے ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟ اس بندے نے کہا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یقیناً یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا۔ اس بندے نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میری گرفت نہ کریں اس پر جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے کے، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس بندے نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی بات کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی تو اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس بندے نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو
زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت اور رحم دلی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد ایک نیک آدمی تھے، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے۔ پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم عنقریب اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر تھی۔ پھر اس نے تیسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا جو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، لہذا تم لوگ جسمانی قوت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہا آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب دہکا کر اسے آگ کر دیا تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیل دوں۔ تو یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے پیش کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے غفلت کے پردے میں تھیں اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ضرور ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسا ہی سمندر اور لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے فرما دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔